غدار نہ کہو تو ایک بات کہتا ہوں، اور برملا کہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان تھا یہی فوجیں تھی، اور اس نے جب جہاز گرانے کا حکم دیا تھا تو نہ صرف یہ کہ جہاز گرا تھا بلکہ پائلٹ بھی ساتھ میں ملا تھا۔ اب دنیا پوچھتی ہے، عوام پوچھتی ہے کہ 5 جہاز آپ لوگوں نے گرائے صبح سے لے کے شام تک، اور ہر نئی آواز آنے والی ایک اور گر گیا، اور آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور آپ کے وزیر خارجہ یہ کہتے رہے کہ 25 جہازوں کو ہم گرانے لگے تھے، ہم نے 5 پہ اتفاق کیا کہ چلو 5 ہیں، اور ان 5 میں سے کسی کا ملبہ یا پھر یہ کہ کسی کے جو ہے پائلٹ وہ آپ دکھا دیں، پھر ہم مان جائیں گے۔ چلو وہ بات بھی چھوڑیں، بات کرتے ہیں کہ آپ کے خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوج نے کل جو جوابی کارروائی کی اس کے بدلے میں ان کو ساری حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کہاں پہ کون سا میزائل لگا، اس کے اگینسٹ میں انہوں نے رسپانس کیا دیا، اور اس رسپانس کے بدلے میں ان کو وہاں پہ کامیابی کیا ملی۔ اب مجھے بتایا جائے، قوم کو بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، ہر بندے کو بتایا جائے، ہر بندہ یہ پوچھنے چاہ رہا ہے کہ وہ جو کارروائی آپ لوگوں نے کی وہ کہاں پہ کی، وہ کس تناظر میں کی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ملا کیا۔ اور آپ نے شام کو ایک انٹرویو دیا، اس میں آپ نے فیس بک کا حوالہ دیا، یہاں پہ ہمارے بہنیں اور بھائی کوئی 5 جہاز گرا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 6 جہاز گرا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک ڈرون اٹیک مارا گیا جناب انڈیا کا، ہم نے طے کر دیا، ایک ہم نے جناب ان کا جو ہے نا وہ رافیل گرا دیا، ایک ہم نے ان کا لڑاکا گرا دیا، ایک ہم نے ان کا ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ تو خواجہ آصف صاحب وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جی کہ وہ میری سوشل میڈیا کی ٹیم، شکر ہے میرا نام نہیں لیا، نہیں تو میں کیا کہتا کہ بھائی میں نے بھی کافی سارے جیسے انڈیا کے جو رافیل طیارے ہیں وہ میں نے گرائے تھے، اور اسی طرح پھر لڑاکا طیارے بھی ہم نے گرائے، ہیلی کاپٹر گرائے، ڈرون گرائے، پتہ نہیں کیا کیا گرایا۔ پھر وہ بات بھی گئی، وہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ پھر رات کو ایک اور ششہ چھوڑا گیا جی کہ اٹیک ہوا، ہر 2 منٹ کے بعد دلی تباہ ہو گیا، امرتسر تباہ ہو گیا، فلاں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، ہمارے شہروں نے یہ بلاسٹک میزائل نام نور خان ایئر بیس سے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ میں نے وہاں سے دیکھا، سارا کا سارا جھوٹا پروپیگنڈا، اور سب کے سب فالز ساری سٹوری، کسی کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کسی جگہ کے اوپر بھی ایک ذرا بھی آپ لوگوں کے اندر یہ شرم حیا نہیں ہے کہ آپ قوم کی ترجمانی کر سکیں۔ آخری بات یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میاں محمد نواز شریف تھا، کارگل کی جنگ تھی، جیتے ہوئے تھے ہمارے فوجی، اور اس نے شکست کے اندر بدلا۔ آج کہاں ہے وہ نواز شریف؟ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سربراہ ہے، جو صدر ہے، جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ آج اس نے مودی کے خلاف ایک دفعہ بھی وہ اپنی زبان کیوں نہیں کھولی ہے؟ ایک دفعہ بھی بھارت کے خلاف بیان کیوں نہیں دیا ہے؟ میں یہ بات اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہی آپ نے عمران خان کو زیر کرنے کے لیے، اس کو دبوچنے کے لیے، اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ سے یہ آرڈر جاری کروائے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہے یہ عوام کے لیے ٹھیک ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، وہاں پہ سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ کیوں کہ عمران خان آپ لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہا، اس وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ دنیا کے اندر تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن یہ تنہائی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، اور آنے والے کل کے اندر، آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ سپورٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں آپ ان کے اوپر شبہون مار رہے ہیں، جسٹ اپنی انا کی تسکین کے لیے، اور اپنی ذاتی پگ کی آپ کہتے ہیں کہ ہماری انا، ہماری ناک، ہماری گردن یہ جو ہے نا سلامت رہنی چاہیے۔
ملک جدھر جاتا ہے جائے۔ اس دور میں بھی یہی ہوا تھا کہ ملک جاتا ہے جدھر جائے، ملک کی بے توقیری کی آپ نے، قوم کی بے توقیری کی۔ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے کہ کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ لاہور کینٹ کے اوپر جناب انہوں نے ڈرون اٹیک کر دیا، کبھی کہتے ہیں گجرالہ کینٹ کے اوپر کر دیا، کبھی کہتے ہیں جی کہ فلاں بارڈر کے اوپر کر دیا۔ اس سب کو چھوڑو، جو انہوں نے پہلے جو اٹیک کیے ہیں، جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے آپ سے پہلے ڈکلیئر شدہ انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیے ہیں، کیا ان کا آپ نے ان سے حساب لیا ہے؟ کیا آپ نے کسی بھی جگہ کسی بھی فورم کے اوپر آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ بند ہونا چاہیے اور قوم کو حقائق بتانے چاہیے۔ ہمارے دل جو ہیں وہ زخمی ہیں، ہر شخص کا جو یہاں پہ ملتا ہے، جو بھی پاکستانی یورپ کے اندر، اس انگلینڈ کے اندر مجھے ملتا ہے، اس کا دل زخمی ہے، اس کا دل چھلنی ہے، اور وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ ہمیں بار بار آپ لوگ زیر کرتے ہیں، ہمیں بار بار آپ لوگ جو ہے وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، ہمیں بار بار آپ شکست خوردہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا جواب لازمی دیجیے گا اور ہر حال میں دیجیے گا، اور ان چیلوں اور چمچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی جواب دیں جو کہ اس سارے گناؤنی سازش کے پیچھے، اس سارے ڈرامے کے پیچھے پورا دن ان کا جو ایک ان کے ڈھول بجاتے ہیں، ان کے تماشمین بنے ہوتے ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو اس کا جواب دینا ہوگا اور حساب دینا ہوگا، اور حساب کا وقت قریب ہے، لازمی ایک دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آج کے ولاگ سے اجازت چاہوں گا، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔